أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلى الله مالک کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس ارشاد گرامی نے صاف واضح کر دیا کہ قدرت نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر ایک نہ ایک حجت خدا کو معین کیا ہے۔ تاریخ کا کوئی ایسا دور تصور نہیں کیا جا سکتا جب اس کی طرف سے کوئی حجت اور کوئی نمائندہ نہ رہا ہو، اور عالم انسانیت کا کوئی عصر سوچا نہیں جا سکتا جب اس نے ہدایت کا کوئی معقول انتظام نہ کیا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ نیابت کا مزاج ہی ہے کہ ہر شخص اسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے جس سے خود راضی ہوتا ہے اور جس کے اعمال و افعال پر اطمینان رکھتا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اور بننے کے بعد بھی انسان اسی وقت تک اسے تسلیم کرتا ہے جب تک نمائندہ اپنا پسندیدہ رہتا ہے، اور جہاں سے اس کے اعمال پسندیدگی کے خلاف ہو جاتے ہیں وہیں سے مخالفت و بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کا عمل صحیح ہے یا غلط، وہ صراط مستقیم پر ہے یا غلط راستے پر۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری پسندیدگی کے مطابق کام کرتا ہے یا نہیں۔ مالک کائنات نے بھی کچھ ایسا ہی نظام بنایا ہے اور اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح تم اپنا نمائندہ اسے بناتے ہو جو تمہارا پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اسی طرح میں اپنا نمائندہ اسے بناتا ہوں جو میرا پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے تم سب اس کے مخالف ہو جاؤ۔ مخالفت سے رائے بدلی نہیں جا سکتی، اور جب بندہ کی رائے کا پابند نہیں ہوتا تو خدا بندوں کی رائے کا کس
یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جب تم اپنی پسندیدگی میں میری پرواہ نہیں کرتے تو میں اپنی پسندیدگی میں تمہاری پرواہ کس طرح کروں گا؟ یاد رکھو پسندیدگی کا بھی ایک معیار ہے، ہر انسان بھی ہر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ پسندیدگی کا مسئلہ اتنا ہی عام اور آسان ہوتا تو دنیا میں کوئی فساد ہی نہ ہوتا اور عالم انسانیت میں کوئی جھگڑا ہی نہ اٹھتا۔ یہ تو پسندیدگی ہی کا اختلاف ہے کہ ایک حاکم بنتا ہے، دوسرا ناپسند کرتا ہے، ایک حملہ کرتا ہے، دوسرا ناپسند کرتا ہے، ایک گھر میں بیٹھتا ہے، دوسرا ناپسند کرتا ہے، ایک اقدام کرتا ہے، دوسرا ناپسند کرتا ہے۔ غرض کے ہر منزل پر ایک عمل کرنے والا ہوتا ہے اور ایک ناپسند کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا تم اپنے سارے اقدامات اسی لیے چھوڑ دیتے ہو کہ شاید کوئی اسے ناپسند نہ کرے؟ اگر تم نے ایسا نظام بنایا ہوتا تو آج دنیا میں زندہ بھی نہ ہوتے۔ نہ جانے کتنی مخلوق ہے جو تمہاری زندگی کو ہی ناپسند کرتی ہے اور کتنے افراد ہیں جو تمہارے وجود ہی کو پسند نہیں کرتے۔ تو کیا ایسے حالات میں تم نے خودکشی کر لی ہے، زہر کھا لیا ہے، مر گئے ہو، فنا ہو گئے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے تو درے پردہ اس بات کے قائل ہو کہ کسی کی پسند اور ناپسند اپنے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر تمہیں خود بھی تجربہ ہوتا ہے کہ ناپسند کرنے والے ہی ٹھیک کہہ رہے تھے اور تمہارا ہی اقدام غلط تھا اور تم اپنے اقدام کی اصلاح بھی کر لیتے ہو، لیکن اس کے باوجود آغاز کار میں یہ احتمال بھی نہیں دیتے کہ شاید میری ہی پسند غلط ہو اور میں ہی خطا پر ہوں۔ تو سوچو جب تمہارے فیصلے میں غلطی ہوتی ہے، تم راہ سے بے راہ ہو جاتے ہو، تمہاری خطائیں سامنے آ جاتی ہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تب تو تم دوسروں کی پسند کی پرواہ نہیں کرتے تو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے جس کے فیصلے میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے اور جسے معلوم ہے کہ کائنات منقلب ہو جائے اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھوکر کھا کر راستے پر آ سکتے ہو، میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ تم نے تجربہ کر لیا ہے کہ ہم نے جسے پسند کر لیا پھر اسے کبھی معزول نہیں کیا۔ تم نے روز ایک کو پسندیدہ بنایا اور روز ایک کو معزول کیا۔ ہمارے نظام میں معزول کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم نے جسے پسندیدہ بنا دیا اسے بنا لیا، پھر اس میں کوئی ترمیم نہیں کی، اور بناتے بھی ہیں تو ایسا بناتے ہیں کہ تمہیں بھی عاجز آ کر کبھی امام علی مرتضیٰ علیہ السلام ماننا پڑتا ہے اور کبھی عاجز آ کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام ماننا پڑتا ہے۔ ہماری پسندیدگی کسی ایک عمل سے متعلق نہیں ہوتی کہ ایک بات پر خوش ہو گئے اور پھر دوسری بات پر ناراض ہو گئے، صبح کو خوش رہے اور شام کو ناراض ہو گئے، جنگ میں خوش رہے اور صلح میں ناراض ہو گئے، صحت میں خوش رہے اور مرض میں ناراض ہو گئے، اپنا فائدہ ہوا تو خوش ہوئے اور دوسروں کا مرتبہ ظاہر ہوا تو ناراض ہو گئے۔ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو پوری زندگی کے اعمال کو دیکھ کر، ماضی، حال، مستقبل کا جائزہ لے کر اور پھر یوں خوش ہوتے ہیں کہ وہ اٹھے تو خوش، بیٹھے تو خوش، میدان میں رہے تو
خوش، دشمنوں کے درمیان رہے تو خوش، حل یہ ہے کہ بیدار رہے تو خوش، اور سو جائے تو مرضی ہی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہماری خوشی کا انداز ہی الگ ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں تو ایک نیند پر ساری مرضی ادا کر دیتے ہیں، اور خوش نہیں ہوتے تو زندگی بھر رضا کی دعا کرنے پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اور زندگی کا کیا ذکر ہے، مرنے کے بعد بھی دعائیں ہوتی رہیں تو بھی ہم خوش نہیں ہوتے، ہماری نگاہ کردار پر رہتی ہے، دعاؤں پر نہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خود تم نے کیسی زندگی گزاری ہے اور تمہارا کردار کیا رہا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تمہارے مخلصین تمہیں کیا سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم مخلصین سے مرعوب ہو جاتے تو فرعون اور نمرود کے حق میں خدائی سے دستبردار ہو جاتے، شداد کی خاطر اپنی جنت کو فنا کر دیتے، قارون کے خزانوں کو آسمان تک بلند کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور تم پر واضح کر دیا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے مریدوں کو نہیں۔ اور یہی تو فرق تھا اللہ والوں میں اور دنیا والوں میں، کہ دنیا والے اسی پر خوش تھے کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، سکہ ہمارے نام کا چل رہا ہے، خطبہ ہمارے نام کا پڑھا جا رہا ہے، تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، لشکر ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ اب معاذ اللہ ایک خدا ناراض بھی ہو گیا تو کیا نقصان ہے؟ اور اللہ والے کہہ رہے تھے کہ دنیا ہماری مخالف ہو گئی ہے، تخت ہمارا نہیں رہا ہے، تاج ہمارا نہیں رہا ہے، ملک ہمارا نہیں رہا ہے، زمانہ ہمارا نہیں رہا ہے، دنیا ہماری نہیں رہی ہے، لیکن شکر خدا کا کہ خدا ہمارا ہے۔ خدا نے بھی آواز دی، میرے بندے جن لوگوں نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو لیا ہے تو صحیح انہیں ایسا تباہ کر دوں کہ اپنی مملکت میں بھی نشان قبر وہ ڈھونڈے تو نہ ملے، اور تو نے سب کچھ چھوڑ کر مجھے اپنایا ہے تو تجھے اتنا سر بلند کر دوں کہ زہرے کوفہ پر ٹھہرے تو نجف اشرف ہو جائے، اور صحرائے بے آب و گیاہ میں رہے تو کربلائے معلی بن جائے۔ ارباب نظر اس مقام پر یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ آج اہل دنیا اور سلاطین عالم قبروں کے بھی محتاج ہیں، اور آپ پوری تاریخ پر ڈالیں کسی کے نشان قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی ڈھونڈے بنی امیہ کی قبریں کہاں، کوئی تلاش کرے بنی عباس کے سلاطین کس کھنڈہر میں سو رہے ہیں، اور کوئی آ کے دیکھے قلب غریب الوطن آج کس شان سے آرام کر رہے ہیں، اور دنیا کس طرح ان کے مزار اقدس کا طواف کر رہی ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ صلاۃ دنیا، اور میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ سلاطین دنیا میں کسی کی قبر کا نشان ملتا بھی ہے تو اس کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اللہ والے کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہارون کی قبر کا پتہ روضہ امام علی الرضا علیہ السلام سے ملتا ہے، ورنہ ہارون کو کون پہچانتا؟ اور اس کی قبر کو کون تلاش کرتا؟ اور عجب نہیں کہ رضائے غریب نے آواز دی ہو کہ یہ سلاطین دنیا کی ہوشیاری تھی
زیارت رضائے قریب کو جائے گا، اس کا فرض ہو جائے گا کہ اگر مظلوم پر صلوات پڑھے تو ظالم پر لعنت بھی بھیجے، کہ اگر ظالم و مظلوم ایک منزل پر جمع ہو جائیں تو محبت اور نفرت کا فریضہ بھی بیک وقت ادا ہو جائے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب پروردگار عالم کی پسندیدگی کا معیار دنیا کے معیار سے الگ ہے، کہ دنیا اسے پسند کرتی ہے جو اس کی خواہش کا خیال رکھتا ہے اور وقت پر اس کے کام آتا ہے، اور رب العالمین اسے پسند کرتا ہے جو اس کی مرضی کا خیال رکھتا ہے اور وقت پر اس کے کام آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پروردگار کسی بندے کو پسند کر کے اپنا نمائندہ بنائے گا تو اہل دنیا اس کی مخالفت ضرور کریں گے۔ یہاں پہلے سے ایک نظام تیار ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ نظام الہی کی پابندی نہیں کی جائے گی اور اپنے ذاتی نظام پر عمل کیا جائے گا۔ مالک کائنات نے بھی طے کر لیا کہ تم مخالفت کرتے جاؤ، ہم نمائندے بھیجتے جائیں گے، تم ستاتے جاؤ، ہم ہادی بناتے جائیں گے، تم قتل کرتے جاؤ، ہم سلسلے کو قائم رکھیں گے۔ ایک دن تو بہرحال ہماری بارگاہ میں آنا ہے، اور وہی دن وہ ہوگا جب کسی حاکم، خلیفۃ المسلمین اور سلطان و بادشاہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس دن سب کو اپنے امام کے ساتھ آنا پڑے گا، اور ہم سلاطین سے بھی سوال کریں گے کہ تمہارا امام کون ہے اور تم کس کی امامت میں رہے ہو۔ تخت و تاج الگ ایک مسئلہ ہے، اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا امام کون ہے۔ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، ادھر مرے ادھر خلافت گئی، حکومت گئی، تخت گیا، تاج گیا، خزانہ گیا، اقتدار گیا، جبر و استبداد گیا، قہر و غلبہ گیا۔ اب نکیرے نہ کر نہیں پوچھتے کہ آپ کی حکومت کتنے رقبے پر تھی، آپ کے مرید کتنے تھے، آپ کے خزانے میں مال کتنا تھا، آپ کے کفر کا کیا عالم تھا۔ اب تو ایک ہی سوال ہے کہ آپ کا امام کون تھا، آپ نے کس کی امامت میں زندگی گزاری ہے اور کس کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ سوال قبر ہی نے آخرت کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہاں کس کے ساتھ جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اگر امام صحیح ہے تو جنت، ورنہ جہنم کا راستہ تو کھلا ہوا ہی ہے۔ یہی بات امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے مامون رشید سے کہی تھی جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے جد حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کو قسیم جنت و نار مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ نے پیغمبر اسلام کی حدیث کو سنی ہوگی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی دشمنی کفر ہے۔ اس نے کہا ہاں سنی تو ہے۔ فرمایا پھر تو جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی، جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے آپ اٹھ کر چلے تو راوی نے کہا فرزند رسول آپ نے بہترین دلیل قائم کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دلیل معمول جیسے لوگوں کے لیے ہے، ورنہ حقیقت
اپنا کہہ دیں گے وہ جنتی ہوگا، اور جس کو اپنے سے الگ کر دیں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ مالک کائنات نے جنت و جہنم کا اختیار دے کر بھی واضح کر دیا کہ دنیا کے نمائندوں کے پاس تخت و تاج اور خزانہ و بیت المال ہوتے ہیں، اور میرے نمائندے کے پاس جنت و کوثر، تسنیم و سلسبیل، حور و غلمان، نعمات و لذات کا اختیار ہوتا ہے۔ سلطنت دنیا موت پر تمام ہو جاتی ہے، اور امامت کے اختیارات موت سے شروع ہوتے ہیں۔ جہاں سب خاموش رہتے ہیں وہاں امام بولتا ہے، اور جہاں سب نفسی نفسی کرتے ہیں وہاں امام امت کی شفاعت کرتا ہے۔ ہم نے جسے پسند کر لیا اس کے کردار کو اتنا طیب و طاہر بنا دیا کہ سلاطین دنیا بھی اس کی چوکھٹ پر سر جھکانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کیا تاریخ اس حقیقت کو نظر انداز کر دے گی کہ جن مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے بعد مولائے کائنات کو مشورہ میں شریک کرنے کے قابل بھی نہ سمجھا تھا، انہوں نے ہی 12 سال کے بعد خلافت کا ایک حقدار تصور کر لیا، اور 25 سال کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہو گئے، اور بے قرار ہو کر کہنے لگے یا علی ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے ہاتھ کھینچ لیا، جب کل تم نے مجھے قابل بیعت نہیں سمجھا تو آج بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب قوم کا اصرار بڑھا تو فرمایا یہ بیعت سر راہ بازار میں نہ ہوگی، بیعت کرنا ہے تو مسجد پیغمبر میں آؤ، منبر رسول کے قریب آؤ، جب میں منبر پر بیٹھ جاؤں تب بیعت کرنا۔ مجمع مسجد میں آیا، مولا کائنات منبر پر تشریف لے گئے، اور تمام سابق خلفاء کی منزل سے بلند جائے پیغمبر پر بیٹھے، اور فرمایا کہ اب بیعت کرو، یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے پیغمبر کا جانشین سمجھو، سلسلے کا چوتھا نہ سمجھو، بلکہ سلسلے کا چوتھا نہ سمجھو، سلسلے کا چوتھا ہوتا تو چوتھے زینے پر بیٹھتا، پیغمبر اکرم کی جگہ پر بیٹھا ہوں کہ دنیا آنکھیں کھول کر دیکھ لے کہ میں سلسلے کا خلیفہ نہیں ہوں، بلا فصل جانشین ہوں۔ بیعت ہوئی، حکومت ملی، امت نے سر نیاز جھکایا، اور 25 سال کے اندر امت کو اپنا حشر معلوم ہو گیا۔ سر بازار بیعت لینے سے انکار کر کے بتا دیا کہ بیعت کے طلبگار اور ہوتے ہیں اور بیعت کے حقدار اور ہوتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ مامون یہ حالات دیکھتا رہا اور ایک طرف تو خوش ہوتا رہا کہ حریفوں کی نظر میں عزت بھی بڑھ رہی ہے اور اغیار کی نگاہ میں عزت بھی بچ رہی ہے، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو ہی جاتا۔ اور بعض اوقات خود بھی عجیب و غریب سوالات کرتا تھا، عصمت انبیاء کے بارے میں اس کے سوالات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ دریافت کرتا ہے کہ فرزند رسول ایک مرد کو 4 عورتوں کی اجازت دی گئی ہے تو ایک عورت کو 4 مردوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نسل مشکوک ہو جاتی اور کوئی شجرہ طے نہیں ہو سکتا
ہر پیدا ہونے والا یہ شبہ لے کر آتا کہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے، اور پھر اللہ نے خلقت میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ رکھی ہے۔ اب اگر نظام الٹ گیا تو ایک پوری خلقت کنواری ہی رہ جائے گی، اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے۔ زنا میں نسبت طے نہیں ہو سکتا، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آنے والے کے نسب کا صحیح علم رہے تاکہ میراث وغیرہ کے مسائل مشکوک نہ ہونے پائے۔ جہاں نسب مشکوک ہوتا ہے وہاں میراث کے مسئلہ میں جھگڑا اٹھ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مامون ان کمالات کو برداشت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اسے ہر آن خطرہ تھا کہ دنیا کا رخ علی رضا کی طرف نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک دن اس نے یہ طے کر لیا کہ حضرت کو زہر دے کر ختم کرا دیا جائے، اور مامون نے یہ منصوبہ بنا لیا۔ ادھر حضرت نے ہر سما کو بلا کر فرمایا کہ اے ہر سما، دیکھو میرا وقت قریب آ چکا ہے، ان قریب یہ ظالم مجھے انگور میں زہر دے گا، اور انگور کو زہر آلود دھاگے میں پرو دیا جائے گا، پھر ہاتھوں میں زہر ملا کر انار نچوڑا جائے گا اور مجھے پلا دیا جائے گا۔ میں 2 روز کے بعد، اے ہر سما دیکھو، میں 2 روز کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دیکھو ہر سما، تم میرے قریب نہ آنا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو انتظار کرنا، میرا فرزند محمد تقی آ کر مجھے غسل و کفن دے گا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے ہر سما، اس کے بعد تم اندر آنا، مامون میرے جنازے کا اہتمام کرنا چاہے گا، لیکن کہہ دینا کہ اگر جنازہ کو ہاتھ لگایا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ اے ہر سما، دیکھو ہارون کی قبر کے قریب میری قبر تیار ملے گی، اس میں مجھے دفن کر دینا، اور جب مامون سرگزشت پوچھے تو میرے فرزند کی آمد اور زہر کی تیاری کا پورا قصہ بیان کر دینا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، وقت گزرا، مامون نے حضرت کو دربار میں طلب کیا، ہر سما نے پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا اے ہر سما، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں امام دربار میں آئے، اس نے انگور پیش کیے، آپ نے انکار فرمایا، اس نے کہا کہ اس سے بہتر انگور ممکن نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس سے بہتر ہیں، اس نے کہا کہ آپ میری طرف سے مشکوک ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر امام نے 2 دانے انگور کے تناور فرمائے اور امام اٹھ کر چل دیے۔ مامون نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو امام نے فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے میں اب وہاں جا رہا ہوں۔ عزادارو، امام بیت الشرف میں آ کر کروٹیں بدلنے لگے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام نے اس دنیا سے انتقال فرمایا۔ ہر سما کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خیمہ نصب ہے اور اس میں سے غسل و کفن دینے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ غسل و کفن تمام ہوا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے مامون
کو اطلاع دی، اس نے تجہیز و تکفین کا ارادہ کیا، میں نے وصیت کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ امام نے اور کیا کہا ہے، میں نے کہا کہ انگور کا پورا واقعہ امام نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ مامون بوکھلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر رسول اللہ کی لعنت، علی کی لعنت، حسن و حسین کی لعنت۔ یہ میں نے کیا غضب کیا، خیر دیکھو ہر زمان کسی سے اس واقعے کو بیان نہ کرنا۔ حکومت کی طرف سے اعلان عام کرا دیا گیا کہ ولی اہل مملکت کا انتقال ہو گیا ہے، تمام لوگ جنازہ میں شرکت کریں۔ جنازہ تیار ہوا، اہتمام سے امام کا جنازہ مشہد مقدس میں اٹھایا گیا۔ ہارون کے قریب ہارون کی قبر کے قریب ایک قبر تیار ملی، اس میں امام کے جنازے کو رکھا گیا۔ قبر خود بخود بند ہو گئی اور جناب زہرا کا لال اپنی جدہ ماجدہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، اللہ انقلاب زمانہ، یہ دامادی، یہ محبت، یہ ولی اہلی اور سال بھر کے اندر یہ ظلم، خیر حکومت نے پردہ پوشی کے لیے صحیح جنازہ تو اٹھوایا، اہتمام سے امام کی میت تو دفن ہو گئی، کم از کم عزادارو وہ سلوک تو نہیں ہوا جو آپ کے بابا جان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لاش مبارک کے ساتھ بغداد کے پل پر بھڑکاؤ دیا گیا۔ کم از کم وہ سلوک تو نہیں ہوا جو آپ کے بابا جان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لاش مبارک کے ساتھ بغداد کے پل پر بردار کیا گیا تھا۔ اور کم از کم وہ سلوک تو نہیں ہوا جو کربلا میں فرزند فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ارباب عزا روایت بیان کرتی ہے کہ امام کی ایک بہن حضرت فاطمہ تھی جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ عرصے سے بھائی کی خبر نہ ملی تو اشتیاق ملاقات میں وطن سے چلی، قم کے قریب پہنچی تو اشراف قم کو اطلاع ملی کہ امام کی بہن بھائی سے ملنے آ رہی ہے۔ سارا شہر استقبال کے لیے باہر نکل پڑا، لیکن آج استقبال کا انداز نرالا ہے۔ ہاتھوں میں سیاہ پرچم، جسم پر سیاہ کپڑے، پرسے کی مکمل تیاریاں۔ سواری قم کے قریب پہنچی، اشراف نے بڑھ کر معصومہ کا استقبال کیا۔ معصومہ نے گوشے محمل سے کیا دیکھا؟ سیاہ پرچم نظر آئے، سیاہ پردے دکھائی دیے، معصومہ بےتاب ہو گئی۔ ارے بھائیو، یہ استقبال کا کون سا انداز ہے؟ اے بھائیو، خدا رکھے میرا بھائی علی رضا ولی اہل مملکت ہے، کیا ولی اہل مملکت کی بہن کا استقبال یوں ہی کیا جاتا ہے؟ یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اے بھائیو، مجھے ہول آ رہا ہے، جلدی بتاؤ میرے بھائی علی رضا کا کیا عالم ہے؟ عزادارو، لوگوں نے عرض کی کہ اے شاہزادی، اے بی بی، ہم آپ کو آپ کے بھائی علی رضا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے
سکی۔ عزادارو، یہ ہے بھائی کی محبت کہ بھائی کے مرنے کی خبر بہن نے سنی اور برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے انتقال فرما گئی۔ ارباب عزا، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ کہیے تو عرض کروں کہ اے شاہزادی معصوم گم، اے بی بی آپ بڑی خوش نصیب ہیں بی بی، آپ کے بھائی نے عالم غربت میں انتقال کیا، مگر اے شاہزادی آپ کے بھائی کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھایا گیا، پرسہ دینے والے آئے، تعزیت پیش کرنے والے جمع ہو گئے، مگر اے شاہزادی ہائے وہ بہن زینب جو بلندی سے دیکھ رہی ہے کہ بھائی حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہے اور کوئی نہیں ہے جس سے فریاد کرے۔ ایک بے کسی کا عالم ہے اور ایک بے بسی کی دنیا آواز دے رہی ہے، او پسر ساتھ میرا ماں جایا بھیا حسین ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اور جب بھائی کے اشارے پر جناب زینب پلٹ کر خیمے میں آئی تو پرسہ کا نیا انداز خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، جناب سکینہ کے منہ پر تماچے مارے گئے، عابد بیمار کا بستر کھینچا گیا، بیمار امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو کے خارگار، کمر میں لنگر، سیدانیوں کے بازوؤں میں رسیاں، سربرہنا خواتین، بلوائے عام، وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ